اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے لوگوں سنو، ایمان والو، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تمہاری جان تمہارا مال میں نے خرید لیا ہے جنت دے کر، اللہ خرید لیا ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، جان ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، پہلے ہی اللہ نے خرید لیا۔ جب ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصليا اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في مقدس كتابه في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ سورہ آل عمران، پارہ نمبر 4، سورہ نمبر 3 اور آیت نمبر 133 سے 135۔ حضرات، مسلمان کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستو، عزیز پیارے پیارے بچوں، الحمدللہ گزشتہ تراویح کی نماز میں جو آیتیں تلاوت ہوئی ہیں، انہی میں کی 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ان آیات کے اندر بہت ہی اہم درس دیا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں سے ایک بات کہتا ہے، بہت اہم بات جو انسان کی قدر اور منزلت کو بڑھاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار سمجھتا ہے، تقوی والا سمجھتا ہے۔ حقیقت میں تقوی والا کون ہے، متقی کون ہے، پرہیزگار کون ہے، اللہ سے ڈرنے والا کون ہے؟ آج کے درس میں مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے اہم سے اہم باتیں آئیں گی۔ دیکھیے اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور تمہارے رب کی مغفرت کی طرف تم جلدی کرو، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم اگر کسی کام میں جلدی کرنا چاہتے ہو، بہت جلدی، تو صرف اور صرف آخرت کے لیے جلدی کرو، اللہ کی مغفرت کے لیے جلدی کرو اور جنت کے لیے جلدی کرو۔ انسان دنیا میں جیتا ہے تو بہت سی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے، میرے لیے یہ اہمیت ہے، میرے لیے یہ اہمیت ہے، میں اسے امپورٹنس دیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمہاری زندگی میں صرف 2 چیزیں اہمیت والی ہیں، امپورٹنٹ چیزیں تمہاری زندگی میں صرف 2 ہیں۔ کیا ہے؟ ایک اللہ کی مغفرت، اللہ کا اعلان ہو جائے چلو میں نے تم کو بخش دیا، معاف کر دیا، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی جنت۔ اگر کسی کے پاس اللہ کی مغفرت، اللہ کی جنت آ جائے تو یوں سمجھ لیجئے اس کے پاس دنیا اور آخرت کی سب سے اہم 2 چیزیں آ گئی ہیں۔ ورنہ اگر ہم اللہ کی مغفرت اور جنت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، کسی اور چیز کو اہمیت دیتے ہیں، یاد رکھیے ہم بہت محروم ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہی فرماتا ہے میری مغفرت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور میری جنت بھی تمہارا انتظار کر رہی ہے، تم جلدی کرو اس کی طرف۔ اور یاد رکھو ہم اور آپ ایک بات سنتے رہتے ہیں، جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، جلد بازی کرنا شیطان کا کام ہے۔ یہ دنیاوی معاملات میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے، نیکی کے کام میں جلدی کرنا شیطان کا نہیں ہے، ورنہ محرومی ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد دیکھیے آگے اللہ فرماتا ہے اعدت للمتقین، اس جنت کے لیے تم جلدی کرو جو صرف متقیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔
پتہ چلا جنت میں اول نمبر پر داخل ہونے والا انسان بھی متقی ہوگا، آخری نمبر پر داخل ہونے والا بھی متقی ہوگا۔ جو تقوی والا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، جو تقوی والا نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یوں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی میں بہت بڑی بات ہے کہ تقوی والا بھی جنت میں جائے گا۔ پھر کون ہے تقوی والا؟ میں درس دے رہا ہوں تو میں کہوں گا میں بھی تقوی والا، آپ لوگ سن رہے ہیں، آپ سب لوگ بولیں گے آپ بھی تقوی والے۔ میں اگر کسی کو کوئی بھائی تم تقوی والے نہیں ہے، برداشت ہوتا نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسے تقوی والا کہا ہے؟ یہاں کچھ نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے موقعوں پر متقین کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں، لیکن یہاں بھی دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ نشانیاں بیان کی ہیں۔ پہلا اللہ نے فرمایا جلدی کرو میری مغفرت اور جنت کی طرف۔ دوسرا فرمایا وہ جنت آسمان اور زمین کی اتنی چوڑی ہے۔ اور تیسری بات اللہ نے فرمایا یہ جنت صرف متقیوں کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اگر ہم یوں سمجھیے، سوال پوچھے اللہ سے کون اللہ متقی، تو اللہ فرماتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ متقی بندے جن کے لیے میں نے وہ گھر تیار کر کے رکھا ہے نعمتوں والا، یہ وہ متقی ہیں جو ہر حال میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے کشادگی دی ہے تو بہت زیادہ کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے کچھ پکڑ لیا ہے تو خرچ کرنا نہیں چھوڑتے ہیں، کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، خوشی میں خرچ کرتے ہیں، والضراء، اور تکلیف میں بھی خرچ کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ، اور انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ اسے چھوٹی بات پر، بڑی بات پر، کسی منکر بات پر، غلط بات پر غصہ آ جائے، لیکن وہ متقی بندے ایسے ہیں جن کے لیے تیار کی گئی ہے، ان کو بھی غصہ آتا ہے لیکن وہ اپنے غصے پر قابو کر لیتے ہیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت بڑی بات بیان کر رہا ہوں میں، کل کے تراویح میں یہ باتیں آیتیں آئیں اسی لیے کہ یہاں نماز کا ذکر نہیں ہو رہا، روزے کا ذکر نہیں ہو رہا، اور بہت ساری عبادتوں کا ذکر نہیں ہو رہا ہے تو کس کا؟ مال خرچ کرنے والے، استطاعت کے مطابق، بہت زیادہ نہیں، اپنی استطاعت کے مطابق، غصے کو پینے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، یہ ہے متقی۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی انسان متقی اپنے آپ کو کہتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں مال ہونے کے باوجود کنجوسی کرتا ہے، میں بات بتاتا ہوں کیونکہ کھل کر بتانے کی عادت ہے، وہ اپنے آپ کو متقی نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہے۔ اور ایک مقام پر تو انشاءاللہ آگے آیتیں آئیں گی تو شاید میں آپ کو بتاؤں گا، اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اے لوگوں سنو، ایمان والو، تمہاری جان تمہاری نہیں ہے، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، تمہاری جان تمہارا مال میں نے خرید لیا ہے جنت دے کر، اللہ خرید لیا ہے۔ مال ہمارا نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، جان ہماری نہیں ہے، ہمارے پاس ہے، پہلے ہی اللہ نے خرید لیا۔ جب ہم پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید لیا، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری جان میں خرید چکا ہوں، ختم۔ اب ایسے حالت میں مال کو خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا اور بولتا میں بہت متقی ہوں۔ موضوع بات ہے، سمجھ میں آنے والی بات ہے۔ دوسرا دیکھیے، ایک انسان غصے کو ذرا بھی نہیں پیتا ہے، ذرا بھی غصے کو کنٹرول نہیں، اور رمضان مبارک کے مہینے میں تو دیکھیے ماشاءاللہ روزے دار کو جتنا میں غصے میں دیکھا ہوں کسی کو غصے میں نہیں، اتنا غصہ روزے میں تو اور کنٹرول کرنا ہے، لیکن نہیں، پھر بھی متقی پرہیزگار۔ کیسے متقی ہے؟ یہاں تو الگ ہی متقی کا کانسیپٹ بتایا گیا ہے، اور ہم الگ ہی دنیا کے متقی پرہیزگار۔ والعافین عن الناس، اور وہ متقی ہیں جو لوگوں کو معاف کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسی بدتمیزیاں ہوئی، واقعہ پیش کرنے کو جی نہیں چاہ رہا کیونکہ ٹائم میں نے زیادہ آیتیں پڑھی ہیں، پھر بھی سنیے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول ساری زندگی نبی کو ستایا، ذلیل کرنے کی
کی کوشش کیا، آپ کو تکلیف دیا، بدتمیزی کی، لیکن جب یہ مر گیا تو اللہ کے نبی نے کہا چلو عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں گے۔ حضرت عمر نے آپ کے دامن کو تھاما، کہنے لگے اللہ کے رسول ایسے بدبخت کا آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے جس نے زندگی کا ایک لمحہ بھی آپ کو تکلیف دینے سے نہیں چھوڑا ہے؟ نبی نے کہا اس نے تکلیف دی ہے تو کیا ہوا، میری مغفرت کی دعا جنازے کی نماز میں اگر قبول ہو گئی اس کا بھلا ہوگا، میں تو انشاءاللہ اللہ کی امید سے جنت میں جانے ہی والا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ساری زندگی ستانے والے کی نماز جنازہ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طیش میں آ گیا، اتنا مہربان نبی میں نے بھیجا ہے۔ اللہ نے کہا اے نبی ہاں جاؤ پڑھو، لیکن یاد رکھو 70 مرتبہ بھی پڑھو گے نا اس بدبخت کی مغفرت میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت عمر کو پکڑ کے کہنے لگے عمر اللہ نے 70 کا لفظ کہا ہے، اگر ایک مرتبہ اللہ بتا دے کہ 71 مرتبہ پڑھے تو گنجائش ہے، پاسبل ہے، تو یہ نبی میرے سب سے بڑے دشمن کی نماز جنازہ 71 مرتبہ پڑھے گا۔ کیوں؟ نبی کو معلوم ہے متقی اسی کا نام ہے، غصے کو پینا، لوگوں کو معاف کرنا۔ آج رشتہ دار کیوں ناراض ہیں ہم سے، دوستو احباب کیوں ناراض ہیں، اپنے فیملی ممبرز کیوں ناراض ہیں، اتنی سی بھی نہیں چھوڑتے، بڑی کب چھوڑیں گے پھر، اور کوستے رہتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، خرچ کرنے والے، غصے کو پینے والے اور اسی طریقے سے لوگوں کو معاف کرنے، یہ اصلی متقی ہیں، اور ان متقیوں کے لیے اللہ نے نعمت بھری جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ چوتھی نشانی دیکھیے، اللہ فرماتا ہے اور وہ متقی جن کے لیے جنت ہے وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ ہیں کہ جب وہ کبھی فحش کام کرتے ہیں یا اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں، یعنی یہاں پر 2 گناہوں کا ذکر ہے، ایک تو فحش، دوسرا منکر، اور ہم جانتے ہیں بے حیائی ایک الگ گناہ ہے، اس کے علاوہ منکر یہ بہت سارے گناہ اس میں آ جاتے ہیں، جھوٹ، غیبت، چوری، ڈکیتی، دھوکہ اور حرام مال کمانا، سارے منکر میں آ جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ متقین سے بھی کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن جب کبھی ان سے یہ ہو جاتا ہے ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے فوراً مانگ لیتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اس امید کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ گناہ کو کون معاف کرے گا، کون بخشش کرنے والا ہے اللہ کے علاوہ گناہوں کی۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور جو گناہ انہوں نے کیا ہے اس پر وہ اڑے نہیں رہتے ہیں، نہیں یہ بھی گناہ ہوا بعد میں توبہ کریں گے، کیا ہوا بہت بڑا گنہگار ہو گیا کیا میں، اتنی ساری نیکیاں تو کرتا ہی ہوں، ایک آدھ اس میں چلا گیا تو کیا ہوا، نیکیوں کا ترازو تو وزنی ہوتا ہی ہے نا، ہم ایک نیکی کر کے اتنا اتراتے ہیں، 100 گناہ کر کے اتنا بھول بھی جاتے ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا، متقین کی چوتھی نشانی کیا ہے، جب کبھی ان سے کوئی ذرہ برابر غلطی ہو جاتی ہے فوراً اللہ کو یاد کرتے، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تیرے علاوہ کون معاف کرنے والا ہے۔ لیکن ہم اور آپ دیکھیے توبہ میں کتنی تاخیر کرتے ہیں۔ بعض لوگوں نے تو سوچ کر رکھا ہوگا ابھی داڑھی کا ایک بال بھی سفید نہیں ہوا ہے، اب میں بوڑھا ہونے کے بعد توبہ کروں تو چلتا، اب تو عائش کرنے کا وقت ہے۔ میں ایک عربی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کتاب میں ایک عرب کے عالم صاحب ایک قول لکھے ہیں، وہ قول مجھے اتنا جھنجھوڑا کہ واقعی میں آپ کو وہ قول سنانے جا رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی رات میں اس نیت سے سو گیا کہ میں صبح میں توبہ کروں گا، اور صبح میں اٹھائی، رات میں ایک گنہگار اس نیت سے سویا میں صبح میں توبہ، صبح میں اٹھا ہی نہیں۔ کیا مطلب اس کا، اللہ نے پوری رات اس کو توبہ کی توفیق دی، لیکن اس نے سوچا صبح میں اٹھ کے کریں گے، اللہ نے توفیق جب تک دینا تھا دے دی، بعد میں چھین لیا، موقع نہیں ملا، نصیب بگڑ گئی اور بغیر توبہ کے مر گیا۔ اللہ، ہم کتنا گناہ کرتے ہیں۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فوراً معافی۔ اگر کوئی انسان ان 4 صفات سے متصف ہے، ایک تو ہر حال میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کر دے، اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے، غصے کو پیتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں، اور کبھی کبھار کچھ گناہ ہو جاتا ہے، ویسے متقی گناہ سے بچتے، کیونکہ تقوی کا معنی ہے گناہوں سے بچنے والا، لیکن ہو جاتا بشریت کا تقاضا ہے۔ ہم اور آپ کے باپ آدم علیہ السلام بھی کھا لیے،
ہم غلط نہیں بولیں گے، مثال پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، لیکن ہونے کے بعد اس کو اپنے نامہ اعمال میں باقی نہیں رکھتے ہیں، فوراً اس کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے میں نے مغفرت اور جنت تیار کر کے رکھی ہے، حقیقت میں یہی متقی ہیں۔ اللہ ہمیں ایسا ہی متقی اور پرہیزگار بننے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان تیزی سے جا رہا ہے، پروردگار ہمیں خوب نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کو اپنے آپ سے پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ نماز، روزہ، ذکر، فکر، تلاوت، تسبیح، تحلیل، جو کچھ عبادت ہے اے اللہ اس مہینے میں خوب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔